روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن آج کے پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہم بڑے خاص موضوع پر بات کرتے ہیں، ایمان کی بنیادوں میں کچھ ایسے موضوع ہیں، کچھ ایسے خاص ٹاپک ہیں جن پر مطالعہ کیا جاتا ہے، گفتگو کی جاتی ہے۔ میرا مکمل یقین ہے کہ جو ہم نے گزشتہ اقساط میں اس موضوع کے بارے میں سیکھا جو کہ تجسم الہی ہے، میرا ایمان ہے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، میں نے بڑی برکت پائی ہے۔ اسی موضوع کو ہم آگے جاری کرتے ہوئے اس گفتگو کو بڑھائیں گے، اور آج ایک بار پھر ہمارے خداوند کے خادم محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا تجسم الہی، تو بہت سی ابھی باتیں ایسی تھی جن کو بھی پوچھنا تھا مگر وقت اس طرح اجازت نہیں دے رہا تھا، تو آج ایک بار پھر خداوند نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ کلام کی ان گہری اور سچی باتوں کو سیکھنے والے بنے۔ تو آج کے پروگرام کا پہلا سوال ہے، کیا تجسم مدغم کی مانند ہے؟ بہت شکریہ سہرش، آپ نے اس انتہائی اہم موضوع کے لیے مجھے دعوت دی، بلایا، تاکہ ہم خدا کے پاک کلام کی ان سچائیوں کو سیکھ سکیں جو ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں۔ جی۔ اور جہاں بنیاد نہیں ہوتی وہاں کوئی منزل کھڑی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایمان کی ان بنیادوں کے بارے میں جانیں، جس کے لیے میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے وقت نکالا اور مجھے بلایا ہے۔ جی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے مدغم کا، جی، میں شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، چونکہ ہمارا مضمون ہے تجسم الہی، جی، جس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ تثلیث فی التوحید کے دوسرے اقنوم یعنی مسیح یسوع کا جسم لینا جو ہے یا اختیار کرنا جو ہے، ظاہر ہونا، اس کو ہم تجسم کہتے ہیں۔ صحیح۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ مسیح یسوع نے جسم لیا، پر کون سا جسم؟ صحیح۔ اور اگر وہ جسم ہمیں جسم کی کیفیات کو یا جسم کی جو تعریف ہے یا اس کی جو حیثیت ہے اس کو پورا کرتا دکھائی دیتا ہے، تو پھر ادغام کا یا مدغم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ جسم جو ہے اس سے مراد ہے گوشت پوشت کا بنا ہوا جسم، جو میرا اور آپ کا یا دوسری مخلوقات جو ہیں جاندار، ان کے جو ہے جسم جو ہے، اجسام جو ہیں، وہ گوشت اور پوشت سے بنے ہوئے ہیں، جسے عبرانی زبان میں باسار کہتے ہیں۔ باسار۔ یونانی زبان میں اسے سارکس کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن جب ہم لوکا کی انجیل اور پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 5ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جہاں پولس یہ کہتا ہے کہ اس فانی جسم کے فنا ہو جانے کے باعث یا اس کے مر جانے کے باعث، وہ وہاں یہ بیان کرتا ہے کہ یہ گوشت پوشت جو ہے یہ فنا ہوتا ہے۔ جب ہم لازر کی موت کے بارے پڑھتے ہیں تو مسیح یسوع 4 دن کے بعد وہاں پر آئے، اور جب پتھر ہٹایا گیا تو لکھا ہے کہ اس کی بہن نے کہا، خداوند اب اسے رہنے دے، اب اس میں سے بو آتی ہے، کیونکہ وہ گوشت ہے، گوشت پوشت ہے۔ گوشت پر خدا نے نسیں، وریدیں، شریانیں، یہ سارا ایک اس نے سسٹم بنایا ہے، یا جسم کو اس نے شکل و صورت بخشی ہے، اس لیے اکثر لوگ اسے جسم کہتے ہیں۔ مگر جس جسم کی بات ہم مسیح یسوع کے بارے کرتے ہیں، یا وہ جسم جو آدم کو دیا گیا،
اور آدم کے وسیلے پھر آگے اس کے تخم کے وسیلے انسانوں کو منتقل ہوا اس جسم میں، اور باسار یا گوشت پوش کے بنے ہوئے جسم میں فرق ہے۔ وہ جسم جو اس کو دیا گیا، جو میرے اور آپ کے پاس ہے، جی، وہ صرف گوشت پوست نہیں ہے۔ جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے اس کے دو اجزاء ہیں، ایک ہے نفس، صحیح، دوسرا ہے جسم۔ ٹھیک، لکھا ہے اس نے مٹی لی اور اس کا ایک بت بنایا، اور بت بنایا، یہ اس کو جسم دیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس نے اس جسم میں، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، نفس ڈالا، اور جب جسم، گوشت پوشت، نسیں، شریانیں، وریدیں اس نفس میں کے وسیلے سے رد عمل کے طور پر زندہ ہو گئیں یا انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، تو پھر اس کو آدم یا انسان کہا گیا۔ اس لیے آج میڈیکل سائنس جو ہے اس انسانی زندگی کو، جسے خدا نے بنایا ہے، 3 بنیادوں پر قائم کرتی ہے، یا یہ جسم جو ہے یہ 3 بنیادوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ہے جسے جسم ہم کہتے ہیں، صحیح، جس کے لیے بائبل میں یونانی زبان کا جو لفظ ہے وہ ہے سوما، SOMA۔ سوما، دوسرا اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے جان۔ پہلا ہے جسم، دوسرا ہے جان، اور جان کو یونانی زبان میں سوخی کہتے ہیں۔ خدا نے جسم یعنی سوما اور سوخی تیار کر لی۔ اب تیسرا جو اس کی بنیاد ہے وہ ہے نیوما، جس کو اکثر لوگ پنیوما اور غلط پروناؤنس کرتے ہیں۔ لفظ نیوما ہے، پی سائلنٹ ہے، اور نیوما جو ہے یہ دم کے لیے ہے کہ اس نے اس کے نتنوں میں جو اس نے مٹی اور اس کی سوخی سے بنایا تھا، اس میں اس نے زندگی کا دم یعنی نیوما پھونکا، تو وہ انسان جیتی جان ہوا۔ اب مسیح خداوند کے بارے میں جب مقدسہ مریم سے فرشتہ بات کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، تجھ پر خداوند کا فضل ہوا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ مدغم نہیں ہوا، اس کا روح جس طرح آدم میں داخل ہوا اور وہ اس کا جسم جو تھا وہ حرکت میں آ گیا، اس کی سوخی جس کا مطلب سائیکالوجی ہے یا نفسیات ہے وہ حرکت میں آ گئی، اور جب وہ حرکت میں آ گئے، دونوں چیزیں حرکت میں آ گئی، تو اس دونوں چیزوں کو حرکت میں لانے یا زندگی دینے یا اسے کام کرنے کے لائق بنانے، سوچنے کے لائق، جذبات کے لائق، ان چیزوں کے لائق بنانے کا جو کی ہے، جو چابی ہے، جو کلید ہے، وہ دم ہے۔ وہ دم جسے روح القدس بھی کہا جاتا ہے، جسے روح بھی کہا جاتا ہے، جسے الہام بھی کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ وحی بھی ہے، اور وہ الہام، وہ وحی، وہ خدا کا کلام، وہ کلمہ جب اس سوخی اور اس سوما میں داخل ہوا تو وہ جیتی جان ہوا۔ اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سوخی ہے وہ انسان کو انسانیت کی پہچان کرواتی ہے، یا کسی انسان کی جو سوخی ہے، اس سوخی سے ہم اس کو انسان کہتے ہیں، اور وہ کسی چیز کا ادغام نہیں ہے، کسی چیز کا مدغم ہونا نہیں ہے۔ اس میں خدا کا روح جب آیا تو سوخی، اب سوخی کیا ہے؟ جسم تو ہو گیا، بدن ہو گیا، جسم تو ہو گیا، یہ سوما ہے، بدن ہے، یہ تو ہو گیا۔ سوخی کیا ہے؟ جس کے وسیلے سے وہ جیتی جان ہوا۔ سوخی کے لیے یونانی زبان میں 3 جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ان کا ترجمہ ہے
اردو زبان میں نمبر 1 عقل. جی. سوکھی کیا ہے؟ عقل. سوکھی کیا ہے؟ جذبات، ایموشنز. صحیح. سوکھی کیا ہے؟ اس کی قوت فیصلہ یا آزاد مرضی یا قوت فیصلہ کہتے ہیں. اب وہ جو خدا نے آدم کا بت بنایا تھا اس کو اس نے سوکھی دے دی تھی، لیکن وہ ابھی حرکت میں یا عمل میں یا یوں کہہ لیں آج کی زبان میں وہ ایکٹیویٹ نہیں تھی. ایکٹیویٹ کس نے کیا؟ اس روح نے، جس روح کے بارے میں فرشتہ مقدسہ مریم سے کہتا ہے کہ وہ روح خدا کا پاک روح تجھ پر سایہ کرے گا اور تو اس پاک روح کے وسیلے سے حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. اور پھر اس نے بھی کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اس لیے یہ ادغام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے جو ہم مسیح یسوع کی ذات اقدس میں ہر روز دیکھتے اور پڑھتے ہیں. جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ مدغم نہیں ہے، کہ ملی جلی چیز نہیں ہے، جیسے چیز مل جاتی ہے حل ہو جاتی ہے، یہ چیز نہیں ہے بلکہ یہ روح القدس کا کرشمہ ہے یا روح القدس کی قدرت ہے. تو جی ناظرین، میرا ایمان ہے آپ نے اس سوال کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی ہوگی. اور اگلا ہمارا سوال اس ایپیسوڈ کا کہ تحریری کلام اور مجسم کلام میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا. پہلی بات تو سہرش یہ ہے کہ جب ہم لفظی دو استعمال کر رہے ہیں کہ ایک تحریری کلام ہے، ایک نفسی یا لفظی کلام جسے ہم تحریری کہتے ہیں، ایک نفسی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کلام کی 2 حالتوں کا ذکر کر رہے ہیں. صحیح. سادہ سی بات ہے جو ہر بندے کو سمجھ آتی ہے جی. کہ ہم کلام کی 2 حیثیتوں کی بات کر رہے ہیں. جی. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، کلام جو ہے اس کی 2 حالتیں نہیں ہیں. صحیح. اس کی پہلی حالت جو ہے وہ کلام لفظی ہے یا تحریری ہے جو بائبل مقدس کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، صحائف الانبیاء کی صورت میں، اناجیل کی صورت میں، مکاشفہ کی صورت میں آج ہمارے پاس ہے. بے شک. یہ الفاظ میں لکھا ہوا خدا کا کلام تحریری طور پہ. اور اس تحریری کلام کے لیے یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے خود بخود اپنا وہ کسی وجد میں آ گئے یا کسی نشے میں آ گئے یا ایسے انہوں نے جو فیل کیا، جو احساس کیا، جو ان کے تصورات میں یا آیا یا ان کے تخیل میں جو آیا وہ انہوں نے لکھ دیا. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. بالکل. بلکہ خدا کے پاک کلام میں صرف پرانے عہد نامے میں ہی 2000 دفعہ یہ لفظ آیا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، خداوند نے کہا، خداوند نے فرمایا، صحیح. رب الفاظ نے یہ کہا. اور اس لیے مکاشفہ میں وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے، جو کچھ تو سنتا ہے، جو کچھ تیری نظروں کے سامنے ہے، اس کو لکھ لے. صحیح. یہ تحریری کلام ہے. جو وہ دیکھ رہا ہے، جو وہ سن رہا ہے، یہ تحریر کے طور پر لکھ لے. وہ آگے بتایا ہے کہ یہ اس کو لکھ لے کیونکہ وقت قریب ہے، نزدیک ہے. پھر بائبل مقدس میں مقدس لوکا جب اپنی انجیل کا آغاز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بہتوں نے کمر باندھی کہ ان واقعات کو ترتیب سے بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئے. اس لیے میں نے بھی یہ سوچا ہے معزز تھیوفلس کہ میں نے جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں اور جن کے درمیان واقع ہوئیں وہ چشمدید آج بھی چونکہ زندہ ہیں، سو اس لیے میں نے بھی ضروری جانا کہ تجھے وہ باتیں لکھوں تاکہ تیرا ایمان مضبوط ہو جائے. پھر جب وہ اعمال کی کتاب لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، مقدس لوکا وہاں لکھتا ہے، اے معزز تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ جو لکھا تھا اس میں ان باتوں کو بیان کیا جو ہمارے درمیان واقع ہوئیں. اب میں ان باتوں کو تیرے سامنے لکھوں گا
یا بیان کروں گا تحریر کے طور پر لکھ رہا ہوں جو مسیح یسوع کرتا رہا اور سکھاتا رہا۔ تو یہ تحریری کلام ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ خدا نے کہا لکھ لے، اس نے لکھ لیا۔ رسول کو کہا گیا لکھ لے، اس نے لکھ لیا۔ مقدس لوکا سے کہا گیا لکھ لے، اس نے لکھ لیا۔ تو یہ تحریری کلام ہے۔ خدا نے موسیٰ کو بھی توریت اپنی انگلی سے لکھ کر دی، غصے میں آ گیا، توڑ دی وہ سلیٹیں، وہ تختیاں توڑ دی۔ خدا نے پھر بلا لیا کہ واپس آ جا، پھر خدا نے دوبارہ لکھ کے دیا۔ وہ توریت آج خدا کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تحریری کلام ہمارے پاس موجود ہے، جس پر انگلی تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، تنقید تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی حقانیت کو کسی بھی طرح سے وہ رد نہیں کر سکتا، جس کو ہم نئے عہد میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تحریری کلام ہے۔ وہ ایک عورت کو پکڑ کر مسیح یسوع کے پاس لائے اور اسے کہا کہ توریت یہ کہتی ہے یہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، یہ زناکار عورت ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے جب تک یہ مر نہ جائے اسے سنسار کرو، تو کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے کہ خداوند یسوع نے کچھ نہیں کہا، وہ بیٹھ گیا اور انگلی سے کچھ لکھنے لگا۔ اب اس نے کیا لکھا ہوگا؟ اس نے یہی لکھا کہ جو تم میں بے گناہ ہے وہ پہلا پتھر مارے۔ تو یہ تحریری کلام ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے، جو آج دنیا میں ہے، اور جو 4,000 سے زیادہ زبانوں میں قوموں کے درمیان ترجمہ ہونے کے بعد پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اس کا تحریری کلام ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہے دوسرا کلام نفسی، مجسم کلام۔ کلام نفسی جو ہے یا مجسم کلام جو ہے، نفس کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا اس کے نتھر میں زندگی کا دم پھونکا، وہ نیوما ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے میڈیکل سائنس ہماری بڑی مدد کرتی ہے۔ انسان کا جو سارا جسمانی تکنیکی نظام ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اس کا برین ہے، دماغ ہے۔ فرض کیا آپ نے لفظ یسوع بولا، آپ کے برین نے یہ لفظ کہا، میکینزم یہ ہے کہ وہ ہمارے پھیپھڑوں نے اس کو قبول کیا، پھیپھڑوں نے اس کلام کو، اس یسوع لفظ کو ہوا دی، کیونکہ پھیپھڑے کا کام ہوا دینا ہے، سانس لینا ہے۔ وہ سانس جو ہے جو اس نے پھیپھڑے میں لی، میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ میرے اور آپ کے یا انسان کے گلے میں ایک ساؤنڈ سسٹم ہے، وہ ہوا اس ساؤنڈ سسٹم میں آ جاتی ہے اور پھر وہاں آ کر وہ آواز پیدا کرتی ہے۔ اس آواز کو پھر آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے کہ اس نے یسوع کہا ہے۔ یہ اتنے کم وقت میں اور اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کرتا، اور اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ اب فرض کہ آپ ہارمونیم بجاتے ہیں، جی، ہارمونیم میں آپ پہلے اس کا پنکھا چلاتے ہیں، جی، وہ پنکھا ہوا دیتا ہے، صحیح، وہ پنکھا سروں میں آتا ہے، وہ ہوا جو ہے سروں میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو سرگم آتی ہے، اس کا اصول، قانون، قاعدہ، وہ راگ آپ کو آتا ہے، آپ اس کو جب اس کی سرگم بجائیں گے تو وہ ہوا جو ہے اس سرگم کی آواز میں آواز دے گی، اور پھر وہاں سے راگ اور راگنیاں پیدا ہوں گی۔ بیس کیا ہے؟ وہ ہوا، اور وہ بیس کیا ہے؟ وہ راگ، وہ رنگ، وہ سرگم، سارے گاما، یہ سرگم جو ہے یہ اس کی بیس ہے۔ پھر کہیں جا کر کوئی راگ، کوئی رنگ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو دماغ ہے وہ لفظ سوچتا ہے، پھیپھڑے اس کو ہوا دیتے ہیں، وہ گلے میں آ کر آواز پیدا کرتا ہے، اس آواز کو ہماری زبان الفاظ دیتی ہے، اور اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ تو مسیح یسوع جو ہے وہ چونکہ کلام لفظی بھی ہے
وہ کلام نفسی بھی ہے، بے شک۔ اس میں خدا کا روح پایا جاتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں وہی کچھ اس نے کیا جو خدا نے کیا۔ لکھا ہے کہ جب وہ بچپن میں ناصرت میں اپنے گھر میں تھا، بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، جی، تو بچوں کے ساتھ کھیلتے وقت وہ کئی جیسے بچے کھیلتے ہیں، لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں، لڑکے کرکٹ سے یا ایسی چیزوں سے کھیلتے ہیں۔ جی، وہ جب بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا تو لکھا ہے کہ وہ مٹی کی چڑیاں بناتا تھا، مٹی کی چڑیاں بنا کر ان میں لکھا ہے پھونک مارتا تھا۔ جب وہ پھونک مارتا تھا تو وہ چڑیاں اڑ کر چلی جاتی تھی یا وہ اڑنے لگتی تھی اور وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ یہ کلام نفسی ہے جس نے آدم اور حوا کو زندہ انسان بنایا۔ یہ کلام نفسی ہے جو آج مردوں کو اس نے کہا اے لازر باہر آ جا، ان کو زندگی دیتا ہے۔ اور یہی اس نے مارتھا اور مریم سے کہا تھا، ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی، کیونکہ میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ وہ کلام لفظی بھی ہے، وہ کلام نفسی بھی ہے۔ جب اس کے منہ سے کلام نکلتا ہے تو مردے زندہ ہوتے ہیں، سمندر سوکھ جاتے ہیں، ہوا تھم جاتی ہے، طوفان رک جاتے ہیں۔ وہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق پر وہ کلام سفر کرتا ہے، وہ کلام ہوا میں اٹھا لیا جاتا ہے، شاگرد اس کو اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، فرشتے آ کر بتاتے ہیں اے گلیلی مردو پریشان نہیں ہو، جس کلام کو، جس کلام نفسی کو، جس کلام لفظی کو آپ آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ اسی طرح دوبارہ آئے گا، جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ کلام لفظی بھی ہے، وہ کلام نفسی ہے۔ اس لیے وہ خدا کا کلام ہے، جس کلام کو مقدس یوحنا اپنی انجیل میں پہلے باب کی 14ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہ کلام جو ابتدا میں تھا، جس کے وسیلے سب کچھ پیدا ہوا، وہی کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا، جس کو کلسیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، پر اس نے اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اور عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں سے، ہمارے بزرگان سلف سے، ہمارے آباء و اجداد سے خدا نے کلام کیا، اور آخر میں ہمارے ساتھ بیٹے کی معرفت کلام کیا، کیونکہ وہ بیٹا کلام لفظی بھی ہے اور کلام نفسی بھی ہے۔ جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے آج کے سوال کا جواب دیا ہے۔ اور یقیناً یہ کلام جب ہمارے اندر آتا ہے، کلام لفظی اور کلام نفسی جب ہمارے اندر آتا ہے، اور جب ہم بھی ایمان سے بولتے ہیں تو چیزیں جو ہے وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تخلیق کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگلا ایک اور سوال ہے کہ تجسم الہی سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں تو ہم نے سیکھا ہے، اور یہ کس طرح سے اوتار کی تعلیم سے مختلف ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ اوتار کی تعلیم جو ہے اس کا بائبل مقدس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے صحیح کہ بائبل میں آدم سے لے کر مکاشفہ تک، جی یا پیدائش سے مکاشفہ تک جی جتنے بھی انبیاء آئے، وہ انبیاء خدا کے لوگ تھے۔ اس کے لیے لفظ شکینہ عبرانی زبان میں استعمال کیا گیا ہے، شکینہ۔ شکائنا بھی کہتے ہیں، جی لفظ شکائنا بھی ایک ہوتا ہے۔ شکائنا اس کی دوسری زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن عبرانی میں اسے شکینہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شکینہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنا خیمہ اس انسان جس کا نام یسوع مسیح ہے صحیح، اس میں لگایا، اور وہ خیمے کی جتنی بھی صفات تھی جی وہ ہمیں اس میں نظر آئی۔ ٹھیک، آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور خداوند یسوع نے اسے قبول کیا۔ اس کو بدروحوں نے کہا تو زندہ خدا کا، گراسینیوں کے علاقے کا آدمی
انہوں نے جب یسوع کو دیکھا تو انہوں نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں کیوں ڈالتا ہے؟ ابلیس نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ پھر مسیح یسوع نے ان ساری باتوں سے بالا تر ہو کر ایک انتہائی خوبصورت سچائی بتائی، اور وہ سچائی اس نے کہا کہ راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں، اور سچائی بھی میں ہوں، زندگی بھی میں ہوں۔ راہ، حق اور زندگی بھی میں ہوں۔ بے شک کوئی بھی دنیا میں جن کو لوگ اوتار سمجھتے ہیں وہ راہ کی تعلیم دے سکتے ہیں، وہ سچائی کی تعلیم دے سکتے ہیں، وہ زندگی کی تعلیم دے سکتے ہیں، پر زندگی کو زندگی کے طور پر اور حق کو حق کے طور پر، راہ کو راہ کے طور پر کبھی پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے بارے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ خدا ان میں رہتا ہے۔ ہاں، خدا تو آج بھی کام کرتا ہے، وہ تو اپنے خادموں میں، پاسبانوں میں، اپنے بیٹوں میں، بیٹیوں میں آج بھی کام کرتا ہے۔ شاگردوں پر لکھا ہے اس نے پھونکا اور انہیں اختیار دیا، اور اختیار دینے کے ساتھ اس نے ان کو بتایا کہ یہ کرو، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو، بلکہ یہاں تک کہا کہ جو کام تم مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو تم اس سے بھی زیادہ کرو گے۔ لیکن کسی نے نہیں کہا میں خدا ہوں، کسی نے نہیں کہا میں یسوع مسیح ہوں، کسی نے نہیں کہا میں الہی ذات ہوں۔ اپنا انبیاء جو ہے وہ تو اپنی ہمیشہ کم مائگی اور بے ثباتی کا ہی رونا روتے رہے۔ موسیٰ سے کہا، یسایہ نے کہا، یرمیہ نے کہا، پطرس میں بے شمار خوبیاں، پولس کہتا ہے بدی کرنا نہیں چاہتا، بدی ہو جاتی ہے، نیکی کا ارادہ رکھتا ہوں، نیکی نہیں کر پاتا۔ تو یہ اس کے لوگ، اس کے خادم تو ہو سکتے ہیں، یہ اوتار نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کا اوتار بائبل کی تعلیم کے مطابق ممکن ہی نہیں۔ صحیح، شکریہ پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا ہے۔ چونکہ دل تو چاہتا ہے گفتگو جاری رہے مگر وقت اجازت نہیں دیتا، تو جی ناظرین، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا مگر ہم ہی سو گئے بات کہتے کہتے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں میرا ایمان ہے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال ہو یا اس پروگرام کے متعلق آپ اپنا کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی